آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 30 اگست کو پاکستان کا بورڈ پہ IMF کے بورڈ پہ پاکستان کا پروگرام ڈیبیٹ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اپروو ہوگا۔ IMF کی جتنی بھی کنڈیشنز تھیں ہم نے پوری کر دی ہیں، پرائر ایکشن سارے پورے کر دیے تھے، وہ IMF نے خود ہی کہا تھا آپ سے۔ اس کے علاوہ IMF نے اس وقت جب یہ کہا تھا کہ پرائر ایکشن ہے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ $4 بلین کی فنڈنگ گیپ ہے، اور جو میں بار بار گزارش کر چکا ہوں آپ لوگوں کے پاس کہ فنڈنگ گیپ کچھ اس طرح ہے کہ IMF چاہتا ہے کہ 6 یا 6.5 بلین سے ہمارے ریزرو بڑھ جائیں، تو 2.5 تو بڑھ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ 4 بلین ہم اور لے آئیں تو 6.5 سے بڑھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی اب ہمارے پاس ہو چکے ہیں، اور 4 بلین کی فنڈنگ بھی ہم 3 ہمارے ممالک جو دوست ممالک ہیں، سعودی عربیہ، قطر اور UAE کے تھرو ہمارے حاصل ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے کہنا ضروری ہے کہ چین کے اندر بھی جو چین کی حکومت نے بھی بڑا تعاون کیا، جو $2 بلین چین کے ری رول کرنے تھے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ری رول کر دیں گے۔ اس کے ساتھ سعودی عرب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنے آنے والے لونز بھی ری رول کر دیں گے۔ تو پاکستان کی فنڈنگ ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو گئی ہے۔ 2 چیزیں ہم نے کی تھیں جو IMF چاہ رہا تھا کہ جس کے اندر ہمیں کلیئرٹی لا دیں، اور جب ہم آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے امپورٹ کی، خاص طور پر نان اسینشل چیزوں کی امپورٹ پہ بین لگایا تھا، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ 2 مہینے کے لیے ہے۔ اب 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور امپورٹ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو IMF بھی یہ چاہتا تھا، اور 3 مہینے کے بعد WTO کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے، اور ان سب کی بھی آپس میں تعلق ہوتا ہے، IMF WTO FATF وغیرہ کا۔ تو IMF بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بورڈ کی میٹنگ سے پہلے بلکہ اس سے پہلے یہ بین ہٹا لیں۔ اب اس میں کچھ ہم نے تاخیر کی، کیونکہ ہم بڑے عرصے تک سوچ رہے تھے۔ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بالکل اس میں نہیں تھے، اس موڈ میں، کہ اس سوچ میں نہیں تھے کہ وہ ہم آسائش کی چیزوں کو، نان اسینشل چیزوں کو، یا خاص طور پر بالخصوص لگژری آئٹمز کو پاکستان میں آنے کی اجازت دیں، اور یہ بات درست ہے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 23 کروڑ لوگوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اناج مہیا کریں۔ ہم سب اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہاں پر گندم کی شارٹیج ہے تو گندم امپورٹ کریں، اور ہم 10 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم امپورٹ کر چکے ہیں۔ کھاد کی شارٹیج ہے تو ہم 5 لاکھ ٹن کھاد امپورٹ، 2 لاکھ ٹن کھاد امپورٹ کر رہے ہیں۔ دیگر کاٹن کی شارٹیج ہے تو کاٹن امپورٹ ہوتی ہے، اور دیگر اناج، آٹے، دالیں، چنے وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں۔ ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں۔ جب ایڈیبل آئل کی شارٹیج ہوئی تھی تو خود شہباز شریف صاحب نے انڈونیشیا کے صدر کو بھی فون کیا تھا، اور ایک وزیر کو بھی بھیجا تھا، جناب مرتضیٰ محمود صاحب کو، ہمارے انڈسٹریز کے وزیر کو، کہ آپ جائیں اور انڈونیشیا سے پھر تیل کی، گھی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اور اس کے نتیجے میں پھر تیل کی فراہمی اور گھی کی فراہمی بھی ہوئی، اور پھر اللہ کی مہربانی سے کچھ قیمتیں بھی کم آئیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہمارے پاس اگر لمیٹڈ ڈالرز ہوں، اور ہماری ذمہ داری، اولین ذمہ داری لوگوں کے پاس یہ 23 کروڑ لوگوں کی جانوں کو، 23 کروڑ لوگوں کو روٹی دینا ہے، تو پھر ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے گاڑی منگوائیں یا ان پیسے سے آٹا منگوائیں، ان ڈالر سے آٹا منگوائیں، جو گندم منگوائیں، یا ان پیسوں سے گاڑی منگوائیں۔ ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے موبائل فون منگوائیں یا ان پیسوں سے دالیں منگوائیں۔ ہماری چوائسز بڑی آسان ہو جاتی ہیں کہ ہم ان پیسوں سے خوردنی تیل منگوائیں، کھانے پینے کا تیل منگوائیں، گھی منگوائیں، یا ہوم اپلائنسز منگوائیں، مائکرو ویو منگوائیں، یا ایئر کنڈیشنرز منگوائیں۔ تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں کے اوپر بین لگایا تھا۔ اب چونکہ ایک یہ ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ یہ بین نہیں ہونے چاہیے، تو ہم بین ہٹا رہے ہیں، تمام چیزوں کے اوپر سے بین ہٹا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جس قسم کی میں ڈیوٹیز اور RDs لگانے اس پہ جا رہا ہوں، یہ پاکستان میں فنش گڈس کی حیثیت سے نہیں آ سکیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کم از کم کہ جتنی ڈیوٹیز ہیں اس کو 3 گنا اس کے اوپر RDs لگا دیں۔ جتنی پرمیشبل RDs ہیں میکسیمم RDs لگائیں گے، اور جہاں پرمیشبل RDs کم ہیں وہاں پہ زیادہ RDs لگائیں گے۔ 400% سے لے کر 600% تک RDs لگا دیں گے، یا اس سے بھی زیادہ لگا دیں گے، تاکہ کوئی بھی یہ جو بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیاں آتی ہیں یا دیگر گاڑیاں آتی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیوٹیز لگا دیں گے، کیونکہ اس وقت میرے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں جو میں مرسیڈیز میں خرچ کر سکوں۔ مجھے اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے، جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی، اور میرے جو محدود وسائل ہیں اس سے میں پہلے آٹے کو، گندم کو، کپاس کو،
خوردنی تیل کو ترجیح دیتا ہوں، نہ کہ میں آئی فونز کو یا گاڑیوں کو۔ تو جو ہم بینز ہٹا رہے ہیں وہ ہٹائیں گے، لیکن اس کے اوپر ہم پروہیبیٹو ڈیوٹی لگا دیں گے، آر ڈی کی شکل میں، کسٹم ڈیوٹیز کی شکل میں، سیلز ٹیکس کی شکل میں، تاکہ اس کا کوئی وافر امپورٹ یہاں پہ نہیں ہو جائے۔ سی بی یو کی بات کرو، سی بی یو کی بات کرو، سی بی یو فلی بلٹ اپ کارز، فلی بلٹ اپ موبائل فونز، فلی بلٹ اپ الیکٹرانک اپلائنسز، اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں آتی ہیں، جو امپورٹڈ گوشت آتا ہے، ویگیو میٹ جو ادھر آتا ہے، جو امپورٹڈ سیمن آتی ہے، مہنگی مچھلی آتی ہے، ڈوور سول آتی ہے یہاں پہ، جو دیگر امپورٹڈ چیزیں آتی ہیں، امپورٹڈ جوتے، امپورٹڈ پرس، امپورٹڈ یہ جو چیزیں آتی ہیں نان اسینشل چیزیں یا لگژری آئٹمس کہتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہم اتنی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہ پروہیبیٹیولی تقریباً ہو جائیں، تو اس کی زیادہ امپورٹ نہ ہو۔ لیکن پھر بھی اگر تھوڑی سی کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی 30-40 کروڑ روپے کی گاڑی لینا چاہتا ہے، 6 کروڑ روپے کی گاڑی کو 30 کروڑ میں لانا چاہ رہا ہے تو پھر لے آئے۔ لیکن اس قسم کا ہم ڈیوٹی لگا دیں گے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم امپورٹڈ آئٹمز، اسینشل آئٹم نان اسینشل آئٹمز کو یا لگژری آئٹمز کو کھول دیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کمپلائی بھی کر لیں، انٹرنیشنل اپنے معاہدوں سے کمپلائی بھی کر لیں، WTO سے بھی کمپلائی کر لیں، لیکن اس وقت ہم اس کے اوپر ڈیوٹیز اتنی ڈال دیں گے اگر کوئی لانا چاہتا ہے پھر بھی تو ہم کو ڈیوٹی بھی مل جائے، اور لیکن زیادہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ اور ساتھ ساتھ جو گرین چینل میں اسمگلنگ بھی کے تھرو اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بین رکھا ہوا ہے 3 مہینے سے، لیکن آج بھی ریسٹورنٹس میں آپ جائیں اسلام آباد، کراچی، لاہور میں، تو آپ کو مچھلی مل جاتی ہے، سیمن ملتی ہے۔ آج بھی آپ ریسٹورنٹس میں جائیں آپ کو سوشی مل رہی ہوتی ہے، آپ کو ویگیو میٹ مل رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے، 4 مہینے پرانا تو نہیں ہے، تو اس کو ریگولرائز بھی کر لیں گے اور اس کے اوپر ڈیوٹیز بھی ڈال دیں گے۔ تو ایک تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسری جو بات تھی، میں دوسری جو بات تھی وہ نہیں، پیٹرول پہ ہم ایک دم کمپلائی ہیں۔ دوسری جو بات تھی وہ بجلی کے نرخوں کی نہیں، بجلی کے نرخوں کی بات تھی۔ وہ بھی جو مسئلے تھے وہ ہم نے کمپلائی کر لیے ہیں، کہ جو ہم سبسڈیز دیں گے وہ ہم فنڈنگ کر رہے ہیں، نان فنڈڈ سبسڈیز نہیں دیں گے۔ تو بجٹ ڈیفیسٹ کا جو ٹارگٹ ہے 153 ارب روپے کا جو پرائمری سرپلس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کھڑے رہیں گے۔ اور جو تیسری بات تھی وہ ہے یہ ریٹیل ٹیکس کی بات۔ ریٹیل ٹیکس کی بات آپ جیسا کہ جانتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ چند لوگوں نے اس کے بارے میں آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، کہ ریٹیل کے اوپر جو ہم نے ٹیکس لگایا تھا، ہمارا تخمینہ تھا کہ اس سے 42 ارب روپیہ ہم حاصل کر سکیں گے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر لگانے میں کچھ میری غلطی ہو گئی تھی، کہ وہ دکانیں جو کہ ایک دم چھوٹی تھیں، جن کا 1000-2000 کا بل بھی آتا تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے پیسے لگا دیے تھے، تو وہ ہم اس کو ہم کو واپس لینا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ 3000 کی جگہ 6000 روپے بھی لگ گیا اور یہ ایک سلپ اپ ہو گیا، تو وہ ہم نے واپس لے لیا۔ لیکن وہ 6 ارب روپیہ پچھلے سال 6.25 ارب روپیہ ٹیکس لیا تھا، ہم 42 کا ہدف لے کے چلے تھے، لیکن وہ نہیں پورا کر سکیں گے۔ پہلے 3 مہینے جو ہے وہ ہم کچھ پریپریشن کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو ریوائزڈ ہدف ہے وہ 27 ارب روپے کا ہے۔ تو 27 ارب روپے کا ہمارا ہدف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ہدف پورا کریں گے۔ تو جو ہم ایک آرڈیننس لے کے آئیں گے جس کے تحت ریٹیل کے اوپر سے فکس ٹیکس ہٹا دیا جائے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ جو ویریبل ٹیکس تھا 5% اور 7.5%، 5% سیلز ٹیکس تھا، 7.5% سیلز انکم ٹیکس تھا، وہ رہے گا، اور وہ ابھی بھی اگلے 3 مہینے تک ہر دکاندار کے لیے رہے گا، اور بعد میں صرف 1 سے لے کے 50 یونٹ والوں تک یہ رہے گا، اور 50 یونٹ کے اوپر کے بعد یہ جو ہے یہ بتدریج بڑھتا رہے گا، اور 5 سے پھر 7.5 ہوگا، 10 ہوگا، اور جب آپ 1000 یونٹ کوئی اگر لیتا ہے تو اس کا میرے خیال سے 12 اور 12.5% اور 20% ہو جائے گا سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس ہیں۔ یہ 1 اکتوبر سے ہوگا۔ جب 1 اکتوبر سے لے کر ابھی سے لے کر 30 ستمبر تک جو ہے وہ ہوگا، وہ 5% اور 7.5% ہوگا۔ تو ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ 27 ارب روپیہ انشاءاللہ تعالی ہم جمع کر لیں گے۔
یہ دوسری ہماری تیسرا ہماری چیز تھی. جو دوسری میں پہلی والی بات کی میں نے آئی ایم ایف سے کمپلائی کرنے کے لیے بین ہٹائیں گے. دوسرا کہ کوئی بھی انفنڈڈ سبسڈی نہیں ہوگی. اور تیسری یہ کہ ہم ریٹیل کے اوپر سے یہ ٹیکس ہٹا رہے ہیں, 42 ارب روپے کا ٹیکس ہٹا رہے ہیں اور 27 ارب روپے کا ٹیکس اس کی جگہ لا رہے ہیں. جو گیپ ہو جاتا ہے 15 بلین کا, اس کو فل کرنے کے لیے ہم نے 15 سے زیادہ ارب روپوں کا ٹیکس لگایا ہے. ہم نے 18 ارب روپے کا ایف بی آر نے یا میں نے تجویز کیا تھا وزیر اعظم پاکستان کو, انہوں نے اس کو فرمایا ہے کہ ڈبل کر دیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم 36 ارب روپے مزید ٹیکس لگا رہے ہیں تمباکو کے اوپر اور سگریٹوں کے اوپر. تو جس کے تحت سگریٹ کے اوپر جو اس وقت 1850 روپے لیتے ہیں 1000 سگریٹوں کے اوپر چھوٹے پیکٹ پہ, اس کو اب لیا کریں گے 2050 روپے. اور جو 5900 روپے لیتے ہیں بڑی سگریٹوں کے اوپر, ٹیئر 1 سگریٹ کے اوپر, اس کو اب 6500 روپے لیا کریں گے. اور تمباکو کا جو ٹیکس ہے جو 10 روپے تھا اس کو بڑھا کے 380 روپے کر رہے ہیں. یہ تمباکو کے اوپر وہ گرین لیف سیس ہے, اور یہ دونوں تو جو آپ کے ایکسائز ٹیکس ہیں پر کے جی. یہ میں بات کر لیتا ہوں, میں پوری بات کر لیتا ہوں. یہ جو پہلے دو ٹیکس میں نے آپ کو بتایا تھے 6900 سے بڑھا کے 6500 جو لے کے جا رہے ہیں, وہ ٹیئر 1 کی 1000 سگریٹوں کے اوپر ہے, جیسے گولڈ لیف کی ڈبی ہوتی ہے. جو دوسرا ٹیکس ہے جس کو 1850 سے بڑھا کر 2050 کر رہے ہیں, وہ ٹیئر 2 کی سگریٹ کے اوپر ہے, جو 1000 سگریٹوں کے اوپر, جیسے کہ کیپسن کی ڈبی ہوتی ہے. یہ میں اس لیے نام دے رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ پاپولر سگریٹس ہیں اپنے اپنے ٹیئر کے اندر. اور جو گرین لیف ٹبیکو ہے اس کے اوپر جو سیس لگے گا وہ 10 روپے ٹیکس تھا. یہ میں آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ یہ 10 روپے سے بڑھ کے 300 روپے کر دیا گیا تھا. 300 پہلے 300 روپے کر دیا گیا تھا پچھلی حکومت میں. پھر ان کو خیال کچھ آیا کہ شاید تمباکو پر ٹیکس نہیں لگانا چاہیے, تو واپس وہ 300 سے ہٹ کے کم ہو کے 10 پہ آ گئے تھے. آج ہم اس کو اللہ کی مہربانی سے 300 سے بڑھا کر 10 روپے سے بڑھا کر 380 کر رہے ہیں. یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے, جب آدمی ایکسائز دے دے گا تو وہ دے دے گا. جو کمپنیز جو سیلز ٹیکس نہیں دے رہی تھی اور ٹریک اینڈ ٹریس میں نہیں تھا, وہ ان کا ہم نے اسٹے آرڈر ہٹوا لیا ہے. لیکن ابھی پھر میں نے سنا ہے کہ ان کو ایک آرڈر ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ بغیر ٹریک اینڈ ٹریس کے وہ ایکسائز دے کے انڈر سپرویژن نکالیں گے. اس کے اندر ہم نے سپرویژن کی ہے, اور 4 کمپنیوں نے ٹریک اینڈ ٹریس کا وہ خرید لیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم بہتر وہ کر لیں گے, بہتر مانیٹرنگ کر لیں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بڑی لیکیج ہے. ہمارا جو آپ لوگوں نے کئی چیزیں لکھی ہوئی تھیں, بہت ساری چیزیں کہ یہ بھی ہونے لگا ہے وہ بھی ہونے لگا ہے, ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس وقت مؤخر کر دیا ہے, کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ جو چیزیں کر رہے ہیں تو سمپلیفائی کر دیا ہے. 2 چیزیں کہ میں ادھر ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک سبسڈی کے اوپر بھی ایف بی آر ٹیکس لگاتا تھا بجلی کی, تو وہ ایک آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہے, ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے رائز, اس کی ریکوائرمنٹ تھی تو وہ ہٹا دیا تھا. سیلز ٹیکس کی بھی اسی طرح ایک پروگرام ہے, تو وہ بھی اس بجٹ میں اس آرڈیننس میں ہٹا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساتھ ساتھ یہ ایک سیلز ٹیکس معاف نہیں کیا گیا تھا پیٹر انجنز کے اوپر, وہ جو ڈیزل کے 1 اسٹروک کے انجن ہوتے ہیں 1 سلنڈر کے ٹیوب ویلز کے لیے, تو اس کے اوپر بھی ہم نے سیلز ٹیکس ہٹا رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ طارق چیمہ صاحب میرے بھائی ایگریکلچر منسٹر فوڈ سیکیورٹی کے وزیر نے مجھے کہا ہے کہ کچھ ایگریکلچر امپورٹڈ امپلیمنٹس کے اوپر اب بھی سیلز ٹیکس ہے, تو میں اس کو بھی دیکھ لوں گا اور ایڈریس کر لوں گا. لیکن وہ بڑی مائنر سی چیزیں ہیں, ان کا کوئی امپیکٹ فسکل امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہوگا. میں 2 منٹ کے جی سبسڈی والا ٹیکس جی ہوتا یہ ہے کہ بجلی مثال کے طور پر ہم جو چھوٹا کنزیومر ہوتا ہے اس کو 9 روپے میں دیتے ہیں, لیکن اوگرا کا ریٹ جو ہوتا ہے لیٹس سے وہ 22 روپے ہے. تو ایف بی آر کہتا تھا کہ 9 اور 22 کے ڈفرینس کا جو ہے آپ 22 روپے کے اوپر سیلز ٹیکس دیں, جبکہ بجلی تو اس کو 9 روپے کی بیچ رہے تھے. تو ہم نے کہا نہیں, جتنے کے پیسے کے بک رہا ہے اس کے اوپر سب ٹیکس لگے گا, سبسڈی کے اماؤنٹ پہ نہیں لگے گا. کہ ماتا وفاقی حکومت جو ہے وہ تو 13 روپے بجلی سستی دے اور پھر 13 روپے اپنے آپ کو ٹیکس دے, وہ اس کو ہم نے ختم کیا ہے. بجلی کا کر چکے تھے, اب گیس کا بھی ختم کر رہے ہیں.
اور ایگریکلچر امپلیمنٹس میں خاص طور پہ جو ایگریکلچر کی ٹاسک فورس ہے اور اس پہ طارق چیمہ صاحب بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وزیر اعظم صاحب نے بہت انٹرسٹ لیا, طارق چیمہ صاحب نے بھی بہت کام کیا اس پہ وہ ہارویسٹرز وغیرہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے 15% ویٹ کی ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ بچ جاتا ہے, یعنی پرانے ہارویسٹروں سے ضائع ہو جاتا ہے, تو وہ بھی کر لیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں 7-8%. اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں امپورٹ جو ہے وہ میرے خیال سے 18-19% کم ہیں, اور اب تک جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اگست کے 16 تک وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی میرے خیال سے 30% کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. اور اسٹیٹ بینک میں جو پیسے آئے ہیں باہر سے اور جو پیسے گئے ہیں اس کے اندر, اسٹیٹ بینک نہیں, بینکنگ سیکٹر کے اندر جو سسٹم میں جو پیسے آئے ہیں اور پیسے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً $600-650 ملین ہم کو زیادہ وصول ہوئے ہیں. اور اسی کی وجہ سے روپیہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر ختم ہو گیا ہے. کبھی کبھی 4 آنے 8 آنے, آج بھی شاید 8 پیسے اوپر گیا ہے, کبھی کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے, کچھ بریدر تو لیا جاتا ہے دنیا کے اندر, پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ روپے کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کنٹینیو رہے گا. اور جو یہ ہم نے پالیسی کری ہے کہ ہم اپنے وسائل کے جتنے بھی محدود وسائل ہیں اپنے وسائل میں رہیں گے, دونوں چیزوں میں, بجٹ کے اندر بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پورا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. مہتاب اگر صاحب اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہی. آپ نے بتایا کہ $4 بلین جو ہے 6.5 ایکچولی جو ہے ان کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیلس بتا دیں اور یہ بتائیں کہ کہاں کہاں سے کتنے کی فگرس ہیں. یہ 6.5 سب نہیں آ رہے, مطلب دیکھیں آئی ایم ایف کا یہ آئی ایم ایف کی یہ پروجیکشن تھی کہ شاید 10 بلین سال کے شروع میں ہوں گے جولائی میں, اور ختم کریں گے تو وہ 16.5 پہ ختم کرنی تھی. تو یہ چاہ رہے تھے کہ 6.5 بلین آپ کے بڑھ جائیں, لیکن جب یہ 6.5 بڑھانے کے لیے 2.5 تو بڑھ رہے تھے خود سے, آئی ایم ایف کے حساب سے 10 سے ہم 12.5 پہ پہنچ جاتے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 12.5 مناسب نہیں ہے, ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ 16 پہ جاؤ. تو 4 بلین ہمیں لینے پڑ رہے ہیں. 4 بلین کے اندر 1 بلین کا اناؤنسمنٹ تو ہو چکا ہے کہ یو اے ای نے کہہ دیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا. باقی 3 بلین جو ہے اس میں کہیں ادھر ادھر سے خبریں آ گئی ہیں, لیکن کیونکہ وہ ممالک جو ہیں انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا ہے. اور میری بات بھی ہوئی ہے ایک سعودی فائنانس منسٹر سے, جب وہ اناؤنس کریں گے تو وہ بات ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ بورڈ میٹنگ سکیجول کر دی ہے, اس آپ جانتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ایشورنسز مل گئی ہیں ان ممالک سے کہ 4 بلین جو ہیں وہ آ گئے ہیں. جی کوریا ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کوئی لون ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گی, تو $100 ملین جو ہیں وہ کوریا بھی اس کو میچ کرے گی. ایک تو یہ ہے. دوسرا, کورین کمپنیز نے, میرے خیال سے کورین گورنمنٹ نے کوئی $1 بلین تک کا لون رکھا ہوا ہے, جس کے اندر اسٹریٹ کریڈٹس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پروگرام لونز ہیں. تو وہ ای اے ڈی کے تھرو بات ہوگی. لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ $1 بلین تک رکھا ہوا ہے, لیکن $100 ملین کی جو میں بات کر رہا تھا وہ بات کر رہا تھا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ میچنگ میں آ رہا ہے. جی 1 منٹ سے. جی تینوں یہ دیکھیں, آئی ایم ایف ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بین ہٹا دو, اور ہم کو ابھی وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہماری پالیسیز جو ہیں وہ کامیاب ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرط پر ہم نے جو ہے لگژری آئٹمز پر پابندی ختم کر دی ہے اور سگریٹ پر ٹیکس بڑھا رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے.